अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह सुब्हान व तआला के खूबसूरत नाम अल अज़ीज़ पर बात करेंगे। अल अज़ीज़ वो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सब पर गालिब है, वो जो हमारे सहरक से भी ज़्यादा करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। अल अज़ीज़। आज का इस अल अज़ीज़, आज हम अल अज़ीज़ को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके मानी इज़्ज़त व तकरीम के भी आते हैं। फ़क्र, गालिबाना, ताकतवर होना भी है, इसके मानी में आता है। अजीम, शानदार, मजबूत, बुलंद होना, नायाब, कीमती, यानी वो अपने तमाम मखलूक़ात पे गालिब है। अल अज़ीज़ वो सिफत है जो अल्लाह में हर वक्त जोश के साथ मौजूद रहती है। हर वक्त वो अल अज़ीज़ है, हर वक्त वो ताकतवर, इज़्ज़त वाला, गालिब, शानदार और नाकाबिले तशकीर रब है। अल्लाह ताला का ये अजीम नाम कुरान में तकरीबन 92 मरतबा है। ये अक्सर किसी और नाम के साथ जोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पे अल अज़ीज़ रहीम, अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार या अल अज़ीज़ुल वहाब। इस पर गौर किया जाए तो ये जोड़ा बहुत गहरा और खूबसूरत है। अल अज़ीज़ुल रहीम होने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला कुदरत के मर्तबे पर है, वो हर उस शख्स को ज़ेर कर सकता है जो इसकी मुखालफत करे। फिर भी झुटलाने वालों और काफिरों पर वो हमेशा पहले रहम करने वाला है। मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। वो गलती करने वाले को सजा देने में जल्दी नहीं करता, बल्कि उसे तौबा करने का वक्त भी देता है। अल अज़ीज़ और अल हकीम का जोड़ा भी एक दिलचस्प जोड़ा है। यानी वो ताकतवर ज़ात जो अपनी ताकत का इस्तेमाल हिकमत के साथ करती है। वो इंसानों की तरह अपनी ताकत के नशे में जुल्म नहीं करता, क्योंकि वो अल अज़ीज़ुल हकीम है, हिकमत वाला, ताकतवर रब, इज़्ज़त वाला रब, वो जो हर चीज़ पे गालिब है। गालिब का मतलब भी यही है, ताकतवर, शानदार, बुलंद। इज्जत वाली ज़ात अल्लाह ही की है और इज्जत और जिल्लत का फैसला भी वही करता है। अल्लाह ताकतवर है, मगर वो पीछे पड़े गए तमाम नामों पर नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे कि अल्लाह अपनी ताकत का इस्तेमाल किस तरह करता है। रहम के साथ, हिकमत के साथ, मग़फ़रत के साथ, बख्शिश के साथ, हिफाजत के साथ, सुकून व अमान के साथ, पाकीज़गी और परफेक्शन के साथ। अजीज़ हम इस शख्स को या उस चीज़ को भी कहते हैं जो हमें बहुत प्यारी है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरी फ़लाँ चीज़ या दोस्त मुझे बहुत अजीज़ है। सो अजीज़ किसी बहुत प्यारे को भी कहते हैं, जिस पर प्यार आए, लाड आए, जबकि बहुत कीमती हो। तो अल्लाह कौन है? वो अल रहमान है, अल रहीम है, अल मलिक है, अल कुद्दूस है, अल सलाम है, अल मोमीन है, अल मुहैमिन भी है। और आज हम इसको एक नए तौर से जान रहे हैं, अल अजीज़, ताकतवर जात। मगर इसकी ताकत की खूबसूरती पे गौर तो करे, उसकी ताकत का इस्तेमाल भी कितना खूबसूरत है ना। वो आपको आपकी किसी भी गुनाह के बिना पर अपनी ताकत के बलबूते पे फौरन सजा नहीं सुना देता। वो अपने रहम में अपनी ताकत को इस्तेमाल करता। वो इज्जत वाला रब है और वही इज्जत और जिल्लत देता है। उसी के हुक्म से हर फैसला होता है ना। अल्लाह कभी भी आपकी इज्जत की या इज्जत की रुसवाई के फैसला लोगों के हाथों में नहीं देता। अल अजीज़ वो है जिसके सामने हर चीज़ झुक जाती है। उसके रुतबे, उसकी ताकत और उसकी ज़बरदस्त किस्म की इज्जत के बायस उसके सामने कोई सर उठा ही नहीं सकता। आपका ताकतवर रब आपकी इज्जत का जामिन है। वो अपनी ताकत से ही आपकी हिफाजत करता है। अभी हम सर झुकाने की बात कर रहे हैं। सर किसके सामने झुकाया जाता है? यकीनन उसके सामने जिससे आपको कोई फ़ायदा हो, या उसकी ताकत और रुतबे को देखकर आपका सर उसके सामने झुक जाए। या हम अक्सर शर्मिंदगी में भी सर झुका देते हैं, या फिर उसके सामने भी जिससे हमें मोहब्बत हो या मोहब्बत लेने की आदत हो। किसी ताकतवर, मजबूत और गालिब ज़ात के सामने सर झुका देना बहुत आसान होता है या नहीं?
ہم اس ذات کی شان و عظمت، اس کی عزت، مرتبے اور بلندی سے واقف ہی نہیں ہے کہ سر جھکیں، ہے نا؟ اب یہ سر جھکانا کیا ہوتا ہے؟ عام الفاظ میں بتاؤں تو سرنڈر کر دینا، کسی کے آگے ہار مان لینا، اپنی خواہشات کو دوسرے کے تابع کر لینا، اپنے مصروفات میں سے اس خاص کے لیے وقت نکالنا، اس کی ہر بات ماننا، اس کے آگے بس جھکے رہنا، سر تسلیم خم کر دینا، اسی کو کہتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات ہم پہلے ہی سن چکے ہیں۔ محبت میں یہ ہو سکتا ہے، کسی کے رواب کے سبب بھی ہوتا ہے اور کسی کا محتاج ہونے کی وجہ سے بھی ممکن ہے۔ یہاں ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں اس قابل کون ہے جس کے سامنے سر جھکایا جا سکے؟ کون ہے وہ ذات جو غالب بھی ہے اور ہم اس کے محتاج بھی ہے، جو محبت بھی کرتا ہے اور ہم اس کے لاڈلے بھی ہے، جو طاقتور بھی ہے اور ہمارا محافظ بھی ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ، بس اللہ۔ اب دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک فزیکلی جھک جانا اور ایک مینٹلی طور پہ اللہ کے سامنے کیسے جھکا جاتا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر اور اس پہ عمل کر کر، اپنے خواہشات کو اللہ کے احکام کا تابع بنا کر، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم جانیں گے اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ قرآن کو رٹے رٹائے سبق کی طرح پڑھنے کے بجائے جب ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو مینٹلی اس کے سامنے جھک سکیں گے نا۔ ہر وقت اپنے روزمرہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے فیصلوں کو، اپنے معاملات کو کس کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن سے تعلق بنانا بہت ضروری ہے، اور سب سے ضروری فزیکلی جھکنا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ نماز قائم کر کے، اور یہاں پر آپ کا جھکنا بھی آپ کی مینٹلی سٹیج کو واضح کرتا ہے۔ آپ مینٹلی طور پہ بھی تیار ہوتے ہیں تو کسی کے سامنے جھکنے پہ آمد ہوتے ہیں نا، اسے بے کش آپ کی نیت سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں تو جھکتے اس کے سامنے جس کے سامنے جھکنے کا کوئی ذریعہ ہو، جس کے سامنے جھکنے کا کوئی وجہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے، یا وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کے سامنے بار بار جھکا جائے اس لیے؟ ظاہر ہے دونوں وجوہات ہیں، اور وہ جو نماز نہیں پڑھتے، اسے قائم نہیں کرتے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کس ذہن کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ شاید وہ العزیز سے واقف ہی نہیں ہوتے، یا شاید ان کا تمام تر سرمایہ دنیا اور یہاں اس دنیا میں موجود لوگوں کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کو ہر چیز کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو اس کے سامنے جھک جانے میں جھجک کیسی؟ اللہ العزیز ہے۔ آپ اپنی عزت کی پہچان، یعنی اپنے ناک اور پیشانی کو سجدے میں جب اس کی عزت و تکریم والی ذات کے سامنے جھکا دیتے ہیں، زمین سے ٹکا دیتے ہیں، تو العزیز آپ کی عزت کو مزید بڑھا دیتا ہے، وہ آپ کی عزت میں اضافہ کیے چلا جاتا ہے۔ میں بار بار عزت کی بات کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ انسان عزت کا بھوکا ہے، اور العزیز کا مفہوم میں بھی عزت کا مطلب ہے۔ آپ جس دن سے نماز کو قائم کریں گے اس دن سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی پہچان آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیتی ہے، اور لڑکیوں کو تو ویسے ہی آزاد ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم خود کو العزیز کے آگے سرنڈر کر دیں گے نا، تو اس دنیا میں ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ہم اپنے ہر ضرورت، شکایت، چاہت، آرزو، حسرت اور دکھوں کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کریں گے۔ ہم اسی سے رزق بھی مانگیں گے، عمر بھی، صحت بھی، رتبہ بھی، عزت بھی، کامیابی بھی، ہم اسی سے پہچانیں گے تو ہی اپنے خوابوں کو تعبیر اس کے سامنے جھک کر تلاش کریں گے۔ جب ہم العزیز کو پہچاننے لگیں گے تو نماز ہمارے لیے بوجھ نہیں ہوگی۔ ہم دن میں 5 بار اپنے رب کی پکار کو نظر انداز نہیں کریں گے کہ وہ اتنا بڑا، بلند مرتبے والا، باعزت اور طاقتور رب ہم جیسی ناچیز ہستیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، ملاقات کے لیے، بات کرنے کے لیے، اپنے مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے، ان کا حل جاننے کے لیے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ شوق بن جاتی ہے تب جب آپ اس سے جان لیں جس سے آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا سیکھیں، ڈٹ کر، جم کر۔ نماز ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اسے جتنا کھولے یہ کھلتا چلا جائے گا، مگر ابھی ہم اس سبق کو یہی مکمل کریں گے، نماز قائم کرنے کے عہد کے ساتھ، اللہ کے سامنے جھک جانے کے عہد کے ساتھ۔ نماز ہی آپ کا ٹاسک بھی ہے۔ ہم نے نماز کو پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا ہے، یعنی اسے نبھانا ہے باقاعدگی سے، اسے کبھی بھی چھوڑنا نہیں۔ نماز کو ہمیشہ اپنے اول فہرست میں رکھیں، ایک دم ٹاپ، اس کے بعد سارے دوسرے کام، نماز پہلے۔
کیونکہ یہ العزیز کی صدا ہے جو ہمیں پکارتی ہے۔ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے تو ہی نماز بھی ہمارا محافظ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹاسک کو ضرور 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 پورا کریں گی، نماز پڑھیں گی نہیں بلکہ اس کو قائم کریں گی، اس کو صحیح وقت پہ ادا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے ہم سب کے گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔